بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ صاد آیت نمبر 21۔ اور کیا تجھے جھگڑا کرنے والوں کی خبر ملی جبکہ وہ دیوار پھاند کر محراب میں آ گئے؟ آیت نمبر 22۔ جب یہ داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے پس یہ ان سے ڈر گئے۔ انہوں نے کہا خوف نہ کیجیے، ہم دو فریق مقدمہ ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، پس آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجیے اور ناانصافی نہ کیجیے اور ہمیں سیدھی راہ بتا دیجیے۔ ڈرنے کی وجہ صاف ظاہر ہے کہ ایک تو وہ دروازے کے بجائے عقب سے دیوار چڑھ کر اندر آئے، دوسرے انہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھاتے ہوئے بادشاہ وقت سے کوئی خوف محسوس نہیں کیا۔ ظاہری اسباب کے مطابق خوف والی چیز سے خوف کھانا انسان کا ایک طبعی تقاضا ہے۔ آیت نمبر 23۔ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے، لیکن یہ مجھ سے کہہ رہا ہے اپنی یہ ایک بھی مجھ ہی کو دے دو، اور مجھ پر بات میں بڑی سختی برتتا ہے۔ آیت نمبر 24۔ آپ نے فرمایا اس کا اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری ایک دمبی ملا لینے کا سوال بے شک تیرے اوپر ایک ظلم ہے، اور اکثر حصے دار اور شریک ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں۔ اور داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ ہم نے انہیں آزمایا ہے، پھر تو اپنے رب سے استغفار کرنے لگے اور عاجزی کرتے ہوئے گر پڑے اور پوری طرح رجوع کیا۔ پہلا سبق تو ہمیں اس آیت سے یہ ملتا ہے کہ ہم انسانوں میں یہ کوتاہی عام ہے۔ ہم عموماً مالی معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ کھلی زیادتی کرتے ہیں، ایک دوسرے کا مال ناحق ہڑپ کر جاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں تو یہ فعل دن دہاڑے اور بڑے ہی دھڑلے سے ہوتا ہے۔ اس بات سے ہم جان سکتے ہیں کہ ہم حقیقتاً اپنے دین سے کتنے دور ہیں۔ دوسرا، جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو ان کی غلطی کا احساس دلانے کے لیے انہیں آزمایا، اس سے ہمیں یہی تعلیم ملتی ہے کہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہونے والے واقعات جو براہ راست ہمارے مشاہدے میں آتے ہیں یا جن سے ہمارا خود کوئی ذاتی طور پر واسطہ پڑتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہیں نہ کہیں خود ہمارے ہی لیے کوئی پیغام یا کوئی اشارہ ہو کہ ہم اپنا محاسبہ خود کر لیں، غور کریں کہ کہیں نہ کہیں ہم سے بھی کہیں کوئی ایسی کوتاہی، کوئی ایسا گناہ تو سرزد نہیں ہوا جس کی اصلاح ہمیں کرنی ہے، جس کا کفارہ ہمیں دینا ہے، ہمیں رجوع کرنا ہے، عاجزی اپنانی ہے، استغفار کرنا ہے۔ یقین جانیے یہ بات ہمارے ہی فائدے میں ہے کہ ہم اسی زندگی میں اپنے معاملات کی اصلاح کر لیں، بجائے اس کے کہ ہم عقل کے اندھے بن کر زندگی یوں ہی گزار دیں۔ فکر کرنے کا صحیح وقت یہی زندگی ہے۔ آیت نمبر
25 بس ہم نے بھی ان کا وہ قصور معاف کر دیا، یقیناً وہ ہمارے نزدیک بڑے مرتبے والے اور بہت اچھے ٹھکانے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا رب، ہمارا خالق ہے، تمام اختیارات کا تنہا مالک، اور جب وہ درگزر کرے اور رحم کرے تو ہم میں سے کسی کا کوئی اختیار نہیں کہ ہم کسی بات کو یہاں خود سے کرے دیں۔ ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے۔ یہی تعلیم اللہ تعالیٰ کی آیات ہمیں دیتی ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ إِنَّ هَٰذَا أَخِي لَهُ 99 نعجة وَلِيَ نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ